لیکن جب آپ بات کرتے ہیں عام آدمی پارٹی کی، ہم نے یہ کیوں چنی، پی ڈی پی سے پھر یہاں پر کیوں آئے؟ اب میں آپ سے روبرو ہوں تو کچھ لوگ میرے شاید کمنٹ کریں گے کہ آپ تو این سی سے الیکشن لڑے تھے. ٹھیک ہے، الیکشن لڑے تھے، وہ ایک ارینجمنٹ تھا، صرف وہ ایک ہمیں اس میں مینڈیٹ ملا، ہم نے الیکشن لڑا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم نے جوائن کیا تھا. اگر کوئی اس چیز کو کلیئر کرتا ہے تو ٹھیک ہے، میں اس میں خطاوار ہوں گا. مینڈیٹ کا مطلب تھا کہ آپ کی اور این سی کے بیچ میں تھوڑا فرینڈشپ تعلقات تھے؟ نہیں تھے. میرے جو لیڈر رہے ہیں جن کے ساتھ ہم عرصہ دراز سے، میرے خیال میں 10 سے 12 سال سے ان کے ساتھ رہے ہیں، قابل عزت ہیں. ان نے اس وقت مجھے کہا کہ آپ کو یہاں سے لڑنا، تو ہم نے لڑا. ادروائز یہ تو 10 دن پہلے ہمارے پاس وہ جو مینڈیٹ پہنچا تھا، اس سے پہلے تو ہم بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کے لڑ رہے تھے. پارٹی شروعات دلی سے ہوئی، پھر پنجاب پہنچی، پھر جموں کشمیر اور اب چناب ویلی میں. میرے ساتھ بھدروا کی ایک جنہوں نے کچھ دیر پہلے ہی عام آدمی پارٹی کو جوائن کیا، لیکن اس سے پہلے یہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں تھے. آخرکار پارٹی بدلنا، نئی پارٹی چننا کیوں؟ تو آئیے پوچھتے ہیں. ساجد صاحب کا بہت بہت سواگت ہے اسٹریٹ لائن میں. سوال سیدھے کرتے ہیں کہ پہلے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور اب عام آدمی پارٹی، کیا ایسا ہے کہ پی ڈی پی جو ہے کھری نہیں اتر پائی؟ نہیں، میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت بہت شکر گزار ہوں. آج آپ آئے، آپ نے اس موضوع کے لیے بہرحال مجھے چنا. پھر جب آپ نے مجھے، ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں، زمین کے ساتھ جڑے لوگ ہیں، جو لوگوں میں جا کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ پیر جوڑ کے ووٹ لیتے ہوں، ان کی وہ ول کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، ہارٹ اینڈ مائنڈس کو عام آدمی کے، تو ہم شخصیات میں نہیں ہو سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کی، کہیں نہ کہیں ان کو پہنچے، ان تک پہنچے. اور پھر ایسا جب لگتا ہے کہ جب کوئی آواز جس کے ساتھ ہم جڑے ہیں، یا کوئی آرگنائزیشن جس کے ساتھ ہم رہے ہیں، وہ اگر پورے طریقے سے لوگوں کی ان نیڈس کو، ان ایسپریشنز کو، یا جو گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے مدعے ہیں، معاملات ہیں، اگر ان کو میٹ اپ نہیں کر رہی ہے، تو پھر ہمیں جو ہے کہیں نہ کہیں ڈیسیجن لینا بنتا ہے، اور ہمارا حق ہے کہ ہم ڈیسیجن لیں. تو دیٹس دا آؤٹ کم. کہ آج کیا لگتا ہے آپ کو کہ بھدروا میں ابھی تک جو جس طریقے کے حالات ہیں، چاہے آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو پکڑیں، پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کو پکڑیں، پی ڈبلیو ڈی ڈپارٹمنٹ کو، یا جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جب آپ پی ڈی پی میں تھے کیا آپ نے کچھ کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ یا آپ سرپنچ تھے، اپنی عوام کے لیے آپ نے کچھ کیا؟ کیونکہ آپ کو بھی یہ چیز پتا ہے، معلوم ہے کہ آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے بہت ساری چیزوں سے سفر کر رہا ہے. دیکھیں نا، یہ تو انسان کے فنڈامنٹل اس کے اختیارات ہیں، اس کے رائٹس ہیں. آپ ایجوکیشن کی بات کریں، آپ پانی کی بات کریں، آپ ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں، آپ ایجوکیشن، ان جو بھی میں چیزیں، یہ فنڈامنٹلس ہیں. یہ تو انسان، ایک عام انسان کا حقوق ہے جو اس کو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے. یہ اس کو ملنا چاہیے، لیکن نہیں مل رہا ہے. پھر آپ نے بات کہی یہاں پر کہ آپ نے کیا کیا. ہم کرتے آئے ہیں جو ہم سے بن پڑا ہے، ہم کرتے آئے ہیں. آج بھی اگر آپ ریکارڈ دیکھیں گے لوگوں کی لڑائی کے لیے، چاہے وہ ممبر پارلیمنٹ لال سنگھ جی ان کو روکنے سے لے کر گورنر کے مشیر تک کو روکنے کے، وہ بھی اس دور میں جس وقت آپ اگر ذرا سے بھی سر اوپر اٹھا کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پوری طرح سے دبایا جاتا ہے، آپ کے پیچھے سارے لوگ لگ جاتے ہیں. تو ہم نے تو ہر چیز کی ہے. ہم نے تو یہاں پر ہی میرے ساتھی ہیں جن نے 8 کے قریب تو ہم نے پرچے 6 مہینے پہلے ایک سڑک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے، ایک بیسک جو ان کے ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے، کہ اس کے قبل تو چاہے بلاک کے اندر لڑائی لڑنی ہو، چاہے پی ایچ ای کے اندر لڑنی ہو، بجلی کے اندر، ہم تو لڑتے رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. یہ تو ایک یہ تو لوگوں کے سامنے آیا باتیں ہیں. جہاں پر لوگوں کی لڑائی کی بات ہے تو وہاں پر ساجد میر آنکھیں بند نہیں کر سکتا. ہم بیک فٹ پہ نہیں جا سکتے. ہماری عادت رہی ہے جب بھی لوگوں کی لڑائی ہوگی تو ہم فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے، اور جم کے کھیلیں گے، جی جان سے کھیلیں گے. کیا لگتا ہے آپ کو اب کی عام آدمی پارٹی آہستہ آہستہ شہر کے اندر، گاؤں کے اندر آ رہی ہے، تو لگتا ہے آپ کو کہ آنے والے وقت میں ایک کڑا مقابلہ ہونے کو دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، کوئی بھی چیز سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اوور نائٹ چیزیں، ایز دے سے بگ تھنگس ٹیک ٹائم. جو بڑی چیزیں ہونی ہوتی ہیں تو ان میں ٹائم لگتا ہے. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں عام آدمی پارٹی کی، ہم نے یہ کیوں چنی، پی ڈی پی سے پھر یہاں پر کیوں آئے. اب میں آپ سے روبرو ہوں تو کچھ لوگ میرے شاید کمنٹ کریں گے کہ آپ تو این سی سے الیکشن لڑے تھے. ٹھیک ہے، الیکشن لڑے تھے، وہ ایک ارینجمنٹ تھا، صرف وہ ایک ہمیں اس میں مینڈیٹ ملا، ہم نے الیکشن لڑا.
اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم نے جوائن کیا تھا. اگر کوئی اس چیز کو کلیئر کرتا ہے تو ٹھیک ہے, میں اس میں خطاوار ہوں گا. مینڈیٹ کا مطلب تھا کہ آپ کی اور این سی کے بیچ میں تھوڑا فرینڈ شپ تعلقات تھے؟ نہیں تھے. میرے جو لیڈر رہے ہیں جن کے ساتھ ہم عرصہ دراز سے, میرے خیال میں 10 سے 12 سال سے ان کے ساتھ رہے ہیں, قابل عزت ہیں. ان نے اس وقت مجھے کہا کہ آپ کو یہاں سے لڑنا, تو ہم نے لڑا. ادروائز یہ تو 10 دن پہلے ہمارے پاس وہ جو مینڈیٹ پہنچا تھا, اس سے پہلے تو ہم بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کے لڑ رہے تھے, انڈیپینڈنٹ ہو کے تیاری کر رہے تھے. وہ تو سب کو آیا ہے. لیکن جب آپ بات عام آدمی پارٹی کی کرتے ہیں, آپ اس مدعے پہ آتے ہیں, آپ مجھے ایک چیز بتائیں, میں تھوڑا سا آپ کو آپ بھی ذرا اس پہ سوچے سمجھیں کہ ایک عام آدمی کیا ہے, عام آدمی پارٹی کیا ہے, اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ 370 پہ انہوں نے جو ہے کوئی ایسا وہاں پر سپورٹ نہیں کیا, ادروائز جو ہے انہوں نے رول پلے کیا وہاں پر بی جے پی کے ساتھ. تو میرا ان لوگوں کو یہ بھی سوال ہے کہ آپ کب تک لوگوں کو گمراہ کرو گے؟ جن لوگوں کو آپ نے ممبر پارلیمنٹ بنا کر یہاں سے بھیجا, کشمیر سے بھیجا, اننت ناگ سے بھیجا یا جموں سے بھیجا, وہ تو آپ کے پارٹی کے لوگ تھے. انہوں نے وہاں پر کیا کر دیا؟ انہوں نے تو وہ پروسیڈنگ ہی بائیکاٹ کر دی. وہ تو ان دنوں کوئی چشمہ شاہی میں کہیں اور اپنی رہائش گاہوں میں آرام سے رہے. وہی لوگ ملاقاتیں کر کے آئے اور اگلے دن جو آپ کی اسٹیٹ آپ سے چھینی گئی. تو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا, اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ پڑھے لکھے ہیں, لوگوں کو سب معلوم ہے کس وقت کون سے ایونٹ ہو رہا ہے اور کس کے پیچھے کیا بیک ڈراپ ہے. لیکن ساجد صاحب, یہ جو آپ نے بات کہی کہ چشمہ شاہی میں تھے یا کہیں اور بھی تھے, لیکن شاید آپ یہ بھی بول رہے ہیں کہ آپ اس وقت بھی انہیں پارٹیز میں تھے, شمار تھے, شامل تھے. ون تھنگ, میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس پارٹی کا حصہ ہی نہیں رہا کبھی. جہاں آپ چشمہ شاہی کو جوڑ رہے ہیں, ہاں جب تک ہم حصہ تھے ہم تھے, جب ہم نکل آئے. آپ چشمہ شاہی تھے؟ نہیں, ہم کبھی ان آسائشوں میں رہے نہیں, نہ ہماری اتنی حیثیت ہے. ہم یہیں پر ہوتے ہیں, اپنی پنچایتوں میں, اپنے گاؤں دیہات میں, اپنے لوگوں میں ہوتے ہیں. پھر بات عام آدمی کی آتی ہے, جو آپ کا سوال تھا انیشیل, وہ سوال کو میں اس طرح بیلنس کروں گا کہ ایک عام آدمی کیا چاہتا ہے. ایک عام آدمی صاف پانی چاہتا ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ نہایت غریب ہے, وہ پسماندہ ہے, وہ زمین پہ پوری طرح سے تباہ و برباد ہے, جس کو دہاڑی کا جو ہے نا اس وقت گزارا کرنا مشکل ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ ٹائم ٹو ٹائم بجلی چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے جو ہے وہ گورنمنٹ جو بجلی دے گی اس کے اندر شام کو اس کے بچے پڑھیں. وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو بچہ اسکول جا رہا وہاں پر ایجوکیشن سسٹم بیٹر ہو, اس کا بچہ کل کو نکل کے کہیں اچھی جگہ پہ جائے اور اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرے, اپنے معاشرے کو سدھارے اور ایک رول پلے کرے نیشن بلڈنگ میں. وہ تو یہی چاہتا ہے. وہ تو یہی چاہتا ہے کہ جب اس کا کوئی بیمار ہو اس کی تیمارداری ہاسپٹل میں اچھی طرح ہو, اس کو وہاں پر پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. وہ تو یہی چاہتا ہے. لیکن وہ کنٹروورسیز نہیں چاہتا. یہاں پر میں آپ کو روکوں گا. تمام لیڈرز جب بھی لیڈ کرتے ہیں تو ہمیشہ مائک پر کھڑے یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پانی بھی دیں گے, بجلی بھی دیں گے, اچھی ایجوکیشن دیں گے, عام آدمی کو کیا چاہیے. سیم بات آپ بھی کریں. کچھ ڈفرینٹ ہے عام آدمی پارٹی کا, کچھ الگ سا ایک نظریہ. کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے, بات کرنا الگ چیز ہے اور اس بات کو عملی جامہ پہنانا الگ چیز ہے. Saying something is altogether a different thing. When it comes to implementation یا execution, وہ ایک الگ چیپٹر ہو جاتا ہے, وہ ایک دوسرا پہلو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں جب عام آدمی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, میرے پاس ایک ماڈل آف گورننس سیٹ ہے. وہ ماڈل آف گورننس جو آلریڈی دہلی میں سیٹ کیا ہے, کیجریوال جی کی حکومت نے دہلی میں سیٹ کیا. اس کے بعد وہ ماڈل آف گورننس جو ہے پنجاب میں پہنچا. پنجاب میں آپ نے کوئی ہلا گلا دیکھا جب الیکشن چل رہا؟ ساری دنیا کہہ رہی تھی فلاں پارٹی جیتے گی, کوئی بی جے پی کہہ رہا تھا جیتے گی, کوئی کچھ کہہ رہا تھا, کوئی وہاں کی ریجنل پارٹیز کو کہہ رہا تھا. تو یہ کیسے سویپ ہو گیا؟ 93 سیٹس کیسے آئی آؤٹ آف 117 میں؟ تو یہ سمجھنے کی بات ہے. لوگ جو ہے آج مدعے کو لے کر جو چل رہے ہیں, ان کی ضروریات جو ہے ان چیزوں کو لے کر چل. جب آپ کہتے ہیں کہ لیڈر بات کرتے ہیں, ہمارے جموں کشمیر کے بھی ہمارے بہت سارے لیڈر جو ہیں جن میں اہلیت بہت ہے, جو کام بھی کرتے ہیں, زمینی سطح پہ لوگوں پہ جڑے بھی ہیں, لیکن زیادہ تر جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ تو 75 سالوں سے یہی کہتے آئے ہیں, لیکن کیا انہوں نے کیا بھی ہے زمین پہ کچھ؟ بجلی کی بات کرتے ہیں تو کیا لوگوں کو بجلی دی؟ آج بھی آپ دیکھیں, آج صبح کا آپ ٹریک رکھیں ذرا لائٹ کا, کس وقت آئی ہے کس وقت گئی ہے. لائٹ تو ہوتی نہیں ہے. رمضان کا مہینہ ہے, کہاں ہے لائٹ؟ لوگوں کو کہاں ہے بجلی, کہاں الیکٹریسٹی ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ماڈل آف گورننس سیٹ ہے جو دہلی میں سیٹ ہوا, جس نے پنجاب میں سویپ کیا, اور وہی پنجاب کی ایڈجوائننگ اسٹیٹ ہماری جموں کشمیر ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ ماڈل آف گورننس جو ہے جموں کشمیر کو چلائے گا, اور جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ہے اس کی ضرورت ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایک جو انڈر کرنٹس ہیں اس وقت جموں کشمیر کے اندر,
جو ایک کامن آدمی ہے, جو 80% جو پاپولیشن ہے ہماری, جو دیہات کے اندر ہے یا ٹاؤنز کے اندر ہے, جو بالکل چاہتی ہے کہ ایک ایسی سرکار آئے جو ہمیں ہمارے ساتھ ان چیزوں کو لے کر بات کرے جس کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں. تو یہ ماڈل آف گورننس ہے جس کو لے کر میں کہہ رہا ہوں. وہ جو کہتے ہیں دہلی میں کیجریوال جی, وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. جو آپ نے دیکھا 35,000 ڈیمیجز کی بات کی آپ نے, پنجاب میں آتے ہی 3 دن کے اندر کیا. آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو بڑے بڑے بیوروکریٹس تھے یا جو بڑے بڑے ایم پیز تھے, ان کی سیلریز کا حال دیکھیے آج کہاں سے کہاں. ان کی سیکیورٹیز دیکھیے کس طرح وڈرا کر کے کس طرح اسٹیٹ ایکسچیکر کو جو ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں ریلیف دیا ہے. اس کے بعد آپ وہاں پر ان امپلائڈ یوتھ کی بات کریے, کس طرح ود ان ڈیز جو ہے انہوں نے اتنی ویکینسیز نکالی. تو مجھے لگتا ہے یہ بجلی پانی جو ہے اس بار جموں کشمیر کے لیے سب سے بڑا مدعا ہوگا. اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ مدعا کس طرح لوگوں کے ذہن میں طاری ہوگا, کس طرح حاوی ہوگا, اور کس طرح جو ہے لوگ آنے والے دنوں میں جو ہے عام آدمی پارٹی کو لے کر جو ہے یہاں پر پوری طرح سے شدومت سے جو ہے آپ کو زمین پہ دیکھیں گے. لیڈرشپ کی اگر ہم بات کریں تو لیڈرشپ, جب بھی کسی لیڈر کو ہم دیکھتے ہیں چلتے ہوئے راستے میں یا بولتے ہوئے, تو تمام الفاظ وہی ہوتے ہیں جو ابھی آپ کے الفاظ ہیں. اس میں کچھ دہرائی نہیں ہے, نہ کوئی ڈفرینسیشن ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہمیشہ دھوکہ جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ ہوتا ہے, یہ باتیں کر کے کہ ہم بجلی پہنچائیں گے؟ آج بھی ایسے گاؤں ہیں جہاں پر 75 سالوں سے 80 سالوں سے لائٹ نہیں پہنچی ہے, حکومت جو بھی رہی ہو, چاہے ابھی کی چاہے پہلے. کیا ایسا پاسبل ہے کہ عام آدمی پارٹی اختیار میں آئے اور پھر جہاں پر اندھیرا ہے وہاں روشنی ہو جائے؟ آپ کی وجہ بات ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں وہی لوگ کرتے ہیں, جو بھی آپ کو دکھیں گے کہیں بھی نوک اینڈ کارنر پہ. لیکن پھر میں وہی بات کرتا ہوں, یہ وہی لوگ ہیں جن نے 75 سال سے ایک سسٹم یہاں پر دیکھا, 70 سال سے ایک سسٹم یہاں پر دیکھا, ایک روٹین دیکھی ہے, کہنا کچھ, پھر جب برسر اقتدار ہوتے ہیں پھر کرتے کچھ ہیں. تو یہ ایک ریت یہاں پر ایک روایت چلی آ رہی ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں عام آدمی پارٹی کی, جس پارٹی کا ہم نے دامن تھاما ہے, یہاں آپ کو پرانا لاٹ نہیں دکھے گا. یہاں جو بھی آپ کو دکھے گا ایک نیا لاٹ دکھے گا, اور نیا لاٹ جو ہے وہ انٹلیکچولی اتنا کرپٹ نہیں ہوا ہے ابھی. وہ جو کہے گا وہ اس چیز کو کرے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ ہم اس پارٹی میں کیوں ہیں. میں اپنی گارنٹی لے سکتا ہوں کہ جہاں سے میں خود کو لے کر بات کر سکتا ہوں, میں اپنے لوگوں کی بات کروں گا, خود کو لے کر بات. آپ میری پنچایت میں کسی دن جائیے, آپ دیکھیے کہ یہ پنچایت جہاں پر آج کی ڈیٹ میں 70 سے 80 ہزار جو ہے ٹائلز کنزیوم ہوئی ہیں, ہم نے لگائی ہیں. آپ میرے اسکول کا سب سینٹر کا نظام دیکھیے, ہمارے وہاں 10:01 پہ کوئی نہیں آتا, 10 بجے سے پہلے وہاں پہنچیں گے اور 4 بجے بعد جائیں گے, اور ہم پوری اکاؤنٹیبلٹی رکھتے ہیں. آپ میرے اسکول کا نظام دیکھیے, جو میرے پاس یہاں پر اسکول ہے وہاں پر جا کے چیک کریے, میرے یہاں لوگوں کو پوچھیے. تو ہم جو چھوٹی سی ذمہ داری ہمارے پاس ہے, ہم اس پہ پوری طرح سے کھرا اتر رہے ہیں. ہمارے یہاں پر میں بیسک چیزوں کی بات کروں گا, جتنی اہلیت ہمیں, جتنی ہمارے پیرامیٹرز ہیں جو ہمیں ملا ہے بحیثیت PRI ممبر, تو ہم اس میں تو اپنی طرف سے پوری چیزیں کر رہے ہیں. ہم وہاں پر کوئی کمی نہیں رکھ رہے ہیں. آپ کوئی بھی اسکیم دیکھیں گے, ہماری پنچایتیں وہ پنچایتیں جو پوری طرح سے 100% چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہی ہے اور پورے طریقے سے لوگوں تک جو ہے اسکیمز کو پہنچا رہی ہے اور لوگوں کو اس کا جو ہے بینیفٹ دے رہی ہے. جتنی بھی جو بھی اسکیمز ہیں یہاں پر چھوٹی موٹی ہیں, جو بھی فیسلٹیز ہیں لوگوں کو لے کر, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہاں پر ماڈل سیٹ کر سکتے ہیں, جب ہم کبھی ہمارے لوگ ہم سب کہیں آگے ہوں گے تو اس وقت بھی ہم لڑیں گے. ہم یہ جو جہاں سے یہاں پر لیڈرز دیتے آئے ہیں پارٹیوں میں, وہ جہاں سے ہم نہیں دیں گے. جس وقت ہمیں لگے گا کہ ہم انیفیشینٹ ہو گئے ہیں, ہم انفیکٹو ہو گئے ہیں, تو ہم چھوڑ کے واپس اپنے لوگوں میں بیٹھیں گے, اپنے جہاں سے تھے وہاں پہ واپس آ جائیں گے. تو ہمیں اس میں کوئی گریز نہیں ہوگا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کرسی پکڑ کے زبردستی بیٹھے رہیں گے. نہیں جی, ہم کرسی نہیں چھوڑیں گے. لگتا ہے آپ کو کہ اگر آپ کرسی پہ ہوں گے تو پھر آپ چھوڑ کے عام آدمی کے بیچ میں بیٹھ جائیں گے, عام آدمی کی طرح بیٹھ جائیں گے؟ نہیں, میں دیکھیں نا, یہ پارٹی کی سب سے خوبصورت چیز یہی ہے کہ یہاں پر جو چنے ہوئے نمائندے بھی ہیں, جب وہ لوگوں میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ چنا ہوا کون سا ہے. یہاں پر وہ آئیڈیالوجی نہیں ہے کہ جو ایک ایرسٹوکریٹک لائف ہے, بڑی ہائی فائی ہے, بہت ہائی پروفائل ہے, ویسا سسٹم نہیں ہے یہاں پر. ہم جب اس آئیڈیالوجی سے ملے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک عام آدمی کی آئیڈیالوجی جو ہے, ایک عام آدمی پارٹی میں جب کچھ بن کے آئے گا یا بحیثیت کارکن جب وہ اپنے لوگوں میں جائے گا, بالکل عام آدمی کی طرح جائے گا, عام آدمی کی طرح اپنی بات رکھے گا اور اپنے لوگوں کو اپنے لہجے میں سمجھائے گا اور ان کے لہجے کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرے گا. تو اسی فریکوینسی پہ جو ہے لوگوں کے کام ہوں گے. ہم لوگوں کو اون کرنے کی بات کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم کسی پیڈسٹل پہ رہیں گے, لوگ نیچے رہیں گے, ہم کچھ کہیں گے ان کو سننا, ڈکٹیشنز نہیں ہوں گے. لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ چیز آپ کی روزمرہ کی زندگی میں کہ جب لیڈر
لیڈر بننے سے پہلے گھر گھر جاتا ہے, عزت کرتا ہے, لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, تو ہاتھ جوڑ کے جاتے ہیں وہ جیسے ہی ایم ایل اے بن جاتے ہیں, ایم ایل سیز بن جاتے ہیں, تو پھر لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے دروازے کے باہر کہ صاحب نہیں ہے یہاں پہ. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ بھی بن جائیں گے, پھر انتظار کرنا پڑے گا لوگوں کو؟ نہیں, اول تو ہمارے یہاں تو کوئی ابھی ایسی ریتی نہیں چلی کہ ہم نے کچھ بننا ہے یا ہم نے کچھ کرنا ہے. ہماری صرف ایک یہاں پر 1 لائن پروگرام ہے, 1 پوائنٹ پروگرام ہے. وہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں میں رہیں جو کہ ہم رہتے ہیں. ہم 24/7 اپنے لوگوں میں رہتے ہیں. ہمارے کوئی ویسی حیثیتیں نہیں رہی ہیں جن کو لوگ آنے سے, جن کے ہمارے گھروں میں لوگ آنے سے گھبرائیں گے, کترائیں. ہم عام سے لوگ ہیں, ہم وہی ایک سمپل سی لائف جی ہے. ہم نے بہت ہارش ریئلٹیز لائف کی دیکھی ہیں, تو نہ ہم سے لوگ آنے میں کتراتے ہیں, نہ ہمارے گریباں پکڑنے میں آج کتراتے ہیں, نہ پہلے کتراتے تھے اور نہ ہی کبھی آگے کترائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک منوٹمی ہے جس کو ہم نے بریک کرنا ہے. یہ ان لوگوں پہ واجب ہوتی ہے جن کی بڑی ایرسٹوکریٹک وہ رہا ہے, جن کی بڑی ہائی پروفائل چیزیں رہی ہیں. ہم تو بڑے عام سے لوگ ہیں, سیدھے سے لوگ ہیں. ہمیں تو لوگوں کا کام کرنا ہے. ہم سب ساتھی جو ہیں, چاہے ہمارا ادنا سے ادنا کوئی بیچارہ بالکل ویکسٹ کوئی ہمارا ساتھی ہے, ہم اس کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ بھی ہمیں اسی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم یہاں پر برابری کی بات کرتے ہیں, اسی لیے جو ہے ہمارے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں اور پوری طرح سے جو ہے ہمارے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ ساجد میر صاحب, جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہاں پر کسی بھی چیز کی برابری نہیں کرنی ہے, نہ ہی ہمیں ان انسانوں کی جیسے رہنا ہے جن کی لیڈرشپ کے انڈر یہ پہلے لوگ رہ چکے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ سوال جو تھے جواب وہی سیم تھے جو آج سے 70 سال پہلے باقی سرکاروں نے دیے, اور وہی جواب جو ہے آج بھی ساجد میر صاحب 70 سال کے بعد دے رہے ہیں. کیا کچھ بدلے گا آنے والے وقت میں, یہ تو وقت طے کرے گا. لیکن جب وعدہ خلافی ہوگی, کیا کرسی کو چھوڑیں گے ساجد میر یا نہیں, یہ دیکھنے کی بات ہوگی. اور عوام انتظار میں رہے گی, کیونکہ کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز.